أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبه محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، کل کا ہمارا سبق جو گزرا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ اور اس کی فضیلت کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت جل شانہ اسے 700 گنا اجر دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی پہ آج تھوڑا سا عرض کروں گا۔ آیہ نمبر سورہ بقرہ کی 245 اور سورہ حدید کے اندر بھی یہ مضمون ہے، دیگر مقامات پہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کو قرض دے اور اچھا قرض، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، جو تم قرض دو گے نا اللہ اس کو بڑھا کر تمہیں لوٹا دے۔ جیسے کل واقعہ میں نے آپ کو کچھ گزار کیا نا، اللہ تمہیں بڑھا کر دے گا۔ آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العزت کی دست قدرت کے اندر وسعت بھی ہے، چاہے تو وہ رزق کسی کا تنگ فرما دے چاہے تو وسیع فرما دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج اس پہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھے رہو گے، چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے پاس قرض رکھو میں تمہیں پورا پورا لوٹا کے دوں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ 1 روپیہ قرض لیتا ہے اللہ اسے اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور جیسے گائے کا بچہ بچڑا پالتے ہیں اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ رب العزت صدقے کو پالتا رہتا ہے اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے، مجھے ان کی بات بڑی پسند ہے، انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، فرمانے لگے کچھ رب کے پاس امانت رکھ لیا کرو کہ جب مجھے مشکل، یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سیو کر کے، یہ آج کل تو جدید سسٹم آ گیا، پرانے دور میں جن گھروں کے اندر حفاظت کا زیادہ انتظام ہوتا تھا انہیں 100-200 رکھا ہوتا تھا، چلو جب مجھے ضرورت پڑی لے لوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کبھی کبھار کلمہ پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، کوئی سورہ پڑھ کے، یا کوئی پیسے اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے یہ نیت کرو اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو میں 100 روپے خرچ کر رہا ہوں یہ میں تیری راستے میں دے رہا ہوں، یہ درود پڑھ رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یا اللہ یہ تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، یا مجھے مشکل وقت پڑے تو اسے مجھے میرے پاس لوٹا دے۔ یہ دیکھنے میں بڑا آسان سا جملہ ہے، حقیقت میں سے سوچ کے لے کے جائے بہت دور جاتا ہے۔ میں نے ان کا جب یہ جملہ سنا تو مجھے بڑا پسند آیا، میں نے اسی دن اللہ کے پاس امانت کچھ رکھا ہے، اس نیت سے کہ جب میرے اوپر مشکل وقت آئے
تو یہ مجھے واپس لوٹا دینا. ممکن ہے میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، ہم تو ایک دوسرے سے ڈنڈی مار دیں. بے نیاز یہاں یہ نہیں ہے، وہاں انصاف ہے. اور وہ امانت کی پاسداری عطا کرنے والا رب جب انسان کو جب مشکل آئے، وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، جب تیری موت کا مشکل وقت آئے، قبر کا مشکل وقت آئے، بالخصوص حشر کا مشکل وقت آئے، اس وقت یہ تیرا کیا ہوا صدقہ اللہ کے پاس رکھی ہوئی وہ امانت تیرے کام آ جائے گی کہ وہ اللہ امانت واپس لوٹائے گا اور تیری مشکل آسان ہو جائے گی. ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ یہ ضرور کر لینا چاہیے. معزز حاضرین، تو اللہ کو قرض حسنہ ڈیٹیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے. انتہائی اختصار سے ایک یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر تو شاید ہم کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. آج ہمارے جیبوں میں ہزاروں روپے ہوتے ہیں، گھروں میں لاکھوں روپے پڑے ہیں. ناشکرا پن ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا کہ جناب کوئی حال نہیں ہے. کیا ہے؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیا قصہ نازل ہوئی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر تشریف فرما ہے. بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے. جب یہ آیا قصہ نازل ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ افروز. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ را فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، قریب ہو کر عرض گزار ہوئے آقا رب ہم سے قرض مانگتا ہے. غور کیجئے میری بات میں، رب ہم سے قرض مانگتا ہے. ہاں میرے غلام، رب قرض مانگ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے عرض کیا آقا اپنا دست اقدس آگے بڑھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اپنا سارا باغ میں نے رب کو قرض حسنہ میں دے دیا. سارا باغ. اور وہ باغ کتنا تھا؟ 1 ایکڑ پہ محیط نہیں ہے، 2 ایکڑ پہ نہیں، 600 کھجور کا درخت تھا. 600 کھجور کا درخت، اور 600 کے اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، یعنی فصل تیار کھڑی ہے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا کرنے کے بعد معزز حاضرین اپنے گھر کی طرف لوٹے. اچھا اس باغ کے اندر آپ کا گھر تھا، بیوی بچے بھی اس کے اندر رہتے تھے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب باغ کے اندر نہیں آئے، باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز دی اپنی زوجہ کو، اے میری بیگم، اے میری بیوی، آپ بچوں کو لے کر باہر آ جا، میں نے یہ باغ رب کو قرض حسنہ میں دے دیا. اب میرے لیے یہ باغ نہیں کہ میں اس کے اندر آؤں، تو باہر آ جا. اگر موجودہ دور ہوتا تو پیڑ دیتی، اجڑ گئے، مر گئے گھر کی. تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا جی، ہم بچے کا گھر بھی بنانا ہے، کیا کریں، حالات ایسے ہیں، وسائل ایسے ہیں، بنانے کے لیے سب کچھ یہ انبار بنا لیں گے، رب کے راستے پہ دیتے ہوئے روپیہ گنیں گے، اور بچوں کے لیے ہم لاکھوں کا مکان بنا کر خوش ہوں گے. رب کے راستے پہ 100 روپیہ دے کر پورا مہینہ سوچیں گے یار پورا 100 ہم نے مسجد میں دے دیا. لیکن نصیب والے ہیں جو کہتے ہیں شکر ہے ہمارا لگ گیا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ خوش بخت شخص باہر کھڑے ہو کر آواز دی. اب بیگم نے کیا کیا؟ ابو دحدہ تو مرد تھے، وہ تو تاجدار کائنات کی دربار پاک سے اٹھ کر آ رہے تھے، لیکن آپ کی زوجہ بھی کمال والی تھی. آپ نے وہ سامان تو پہلے اتنا ہی ہوتا تھا، گچھڑی باندھی، سر پہ رکھی، بچوں کی انگلیاں پکڑی. اب سر کے اوپر سامان ہے، ہاتھوں کے اندر بچوں، ہاتھ کی انگلیاں بچوں نے پکڑی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے تھے. اور جو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آواز لگا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سننے کی قابل ہے.
اپنی جھونپڑی سے لے کر اپنے شوہر کے پاس آنے تک کہتی ہے ابو دادا بڑا اچھا سودا کیا ہے، ابو دادا بڑا اچھا سودا کیا ہے، ہم تو باہر وقت گزار لیں گے، چلو یہ قرض حسنہ جو دے دیا ہے، رب سے جو تو نے سودا کر لیا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ ایک اور حدیث پاک مدینہ پاک کے اندر قحط سالی کا دور آیا، گندم کی قلت ہوئی، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑی گندم لے کر آئے، مدینہ کے تاجر اکٹھے ہوئے، انہوں نے بولیاں لگائی، اختصار سے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا 100 کے بدلے 100 ساتھ لے لو، یعنی 50%، کسی نے 100% منافع، اپنے اپنی بولیاں لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم فروخت نہ کی۔ تھوڑی دیر گزری، مدینہ شریف کی دھرتی کے اندر چوک میں کھڑے ہو کر آواز دلوائی، اے مدینے کے باسیوں، جس کو گندم کی ضرورت ہے آؤ، عثمان ذی النورین اللہ کی رضا کی خاطر فری دینے کو تیار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندم جب تقسیم کی، آڑتی اکٹھے ہوئے، تاجر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تجھے اتنا منافع کی آفر کرائی، ہم نے اتنی آفر کرائی، تو نے فروخت نہیں کی، آخر فری میں تقسیم کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزز حاضرین جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ فرمایا میں نے تم سبھی کے منافع کی طرف غور کیا، کسی نے روپیہ بڑھایا، کسی نے 2 بڑھائے، کسی نے 10 بڑھائے، کسی نے 100 بڑھایا۔ میں نے بارگاہ رب العزت کی طرف دیکھا، ادھر سے آواز آئی عثمان یہ تو 100 تک روک رہے، اگر میرے ساتھ سودا کرے گا میں 700 گنا بڑھا کے عطا کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر چاہے تو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، ان احادیث مقدسہ سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے یہ چیز واضح ہوئی کہ اللہ کے راستے کو دینے کا کتنا فائدہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا اعتقاد تھا۔ آج وقت ہے، اگر یہ وقت گزر گیا، یہ جسم کے اندر سے حرکت ختم ہو گئی، ہاتھوں کے اندر سے حرکت ختم ہو گئی، تو پھر یہ مال ہمارا مال نہیں رہے گا، پیچھے والوں کی مرضی ہے کہاں کریں یا کہاں نہ کریں۔ اپنی زندگی کی ہر صبح کوشش کریں اپنے بے نیاز کے نام پہ کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی جس شعبہ ہے زندگی سے بالخصوص تاجر حضرات جو ہیں، انہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے تھوڑا سا سبق سیکھتے ہوئے جو آج موجودہ دور ہمارے میں بالخصوص ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں بے دریغ جو ہے منافع خوری اور اپنی طرف سے مصنوعی مہنگائی کہ یہ جن جو ہم نکال لیتے ہیں، مال زیادہ آنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، رب کے عطا کرنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ اور 25ویں سپارے میں اللہ ذو الجلال فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ کون ہے تم میں جو دنیا کا سودا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت جل وعلا لا شریک ہم سب کو اپنے مالوں میں سے جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم ہے، حلم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اس اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہے، یہ سب صدقہ و خیرات میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی صدقہ کے سلسلہ میں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پہ تھوڑا سا عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔